زدني علما رب زدني علما. معاوية 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 معاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى أيضا في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو کر اس کے دین کی باتیں کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرما لے، آمین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالی نے اہل جہاں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم ناظرین اکرام، ابھی ہمارے محترم بھائی حافظ منہاج صاحب نے آپ کے سامنے آج کے درس کے عنوان کے متعلق اعلان کیا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے سیرت سے کچھ درخشاں پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. یہ موضوع میں نے کیوں اختیار کیا اور اس موضوع پر میں کیوں بولنا چاہتا ہوں؟ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان اشخاص میں سے ایک شخصیت ہے جن کے متعلق سب سے زیادہ اختلاف رائے پائی جاتی ہے. آپ کے متعلق لوگوں کے آراء مختلف ہی ہیں، یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے متعلق دو بڑی جماعتیں اہل اسلام میں پائی جاتی ہیں. پہلی جماعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے محبت میں غلو کیا اور آپ کی نصرت و تائید میں حد سے تجاوز کر گئے. یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت
آپ سے اپنے تعلق اور آپ کے عزت و احترام میں حد کو تجاوز کر گئے. اچھا، دوسری جماعت یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ سے اپنی دشمنی نکالی اور آپ کے تعلق سے اپنے دل میں حسد اور بغض کو جگہ دی، یہاں تک کہ ساری حدیں پار کرتے ہوئے نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پر کفر اور نفاق کے جملے بھی کسے گئے. یہی وہ بنیادی وجہ ہے. اور آج کا یا آج کے دور میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے اشخاص ہیں. مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں لکھنؤ کے ایک صاحب نے ٹھیک 10 محرم کے دن ایک موضوع پر بات کی. موضوع کیا تھا؟ منافق صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سلمان ندوی صاحب نے. اچھا، آپ دیکھیں بڑا مشہور شخص ہے انٹرنیٹ کی دنیا پر، بڑا مشہور ہے، حتیٰ کہ ہمارے بعض بدنصیب اہل حدیث بھائی بھی اس شخص کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ شیخ یہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اور اس کے دلائل بھی بڑی اچھی دیتا ہے. انجینئر علی مرزا، اس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کی ہے. آپ دیکھیے ہمارے شہر حیدرآباد کا علی قادری اور اس جیسے کتنے ایسے نیم رافضی اور کھلے ہوئے رافضی ایسے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو معذرت کے ساتھ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیے. انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے ان کے متعلق بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں. اللہ کی پناہ ان باتوں سے. بہرحال امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کی ہے ان دونوں گروہوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتلایا. ایک وہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور حسد رکھنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الموضوعات، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 پر لکھتے ہیں کہ بعد وہ لوگ جو اہل سنت ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی تاکہ روافض سے، شیعوں سے اپنے بغض کا اظہار کر سکیں. اور ٹھیک اس کے برعکس رافضیوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت میں، ان کی برائی میں ان سے اپنی دشمنی نکالتے ہوئے بے شمار حدیثوں کو گڑنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں مجھ جیسا، آپ جیسا طالب علم کیا کرے؟ کیا کرے ہم؟ یا تو ہم رافضیوں کا ساتھ دے کر کے نعوذ باللہ صحابہ پر زبان دراز کریں، یا پھر ہم ان جھوٹی روایتوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کریں جنہیں محدثین نے جھوٹا قرار دیا ہے. لہذا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بالکل احتیاط کے ساتھ تعصب کا عینک، تعصب کا چشمہ اتار کے بلا کسی کے خوف اور بلا کسی کے ڈر کے کتاب و سنت کی جو صحیح تعلیمات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اسے عوام الناس میں بیان کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیں. کیونکہ انسان اگر تعصب کی عینک نہ اتارے تو پھر وہ صحیح چیز کی دعوت اور صحیح چیز کو نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے. آئیے اب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر ذرا غور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا پورا نام میں آپ کو بتلا دوں، شاید آپ کے علم میں ہو. امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب ہے جمہرۃ الانصاب، اور ایسے ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. ان دونوں کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کچھ ایسے ملتا ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان. ابو سفیان کا نام کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ صخر.
معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی. اچھا یہ تو آپ کا نسب ہے. میں نے قصی تک کیوں بیان کیا اس کی وجہ آپ کو بتلاتا ہوں. آپ کی کنیت بڑی مشہور تھی. جیسے ابھی انہوں نے مجھے ابو طلحہ کہا, یہ میری کنیت ہے, طلحہ میرے بیٹے کا نام ہے. ویسے ہی ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبد الرحمن کی کنیت سے مشہور تھے, اور رشتہ نبوت کے تعلق سے آپ کو احترام کے ساتھ اہل ایمان کا ماموں کہا جاتا ہے. اہل ایمان کے ماموں ہیں, خال المؤمنین, یعنی اہل ایمان کے آپ ماموں ہیں. اچھا ایک بات جو میں نے بتائی آپ کو, میں نے قصی تک کیوں رکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خاندان آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کا بھی خاندانی سلسلہ, اللہ اکبر, اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ان میں جو ان کے پانچویں دادا ہے عبد مناف, قصی سے پہلے عبد مناف جو ہے ان کے پانچویں دادا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پانچویں دادا عبد مناف ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں پانچویں کڑی جو ہے, پانچویں کڑی سے یہ دونوں الگ ہوتے ہیں. عبد مناف ان کے بھی پانچویں دادا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پانچویں دادا ہے. قبیلہ قریش سے ہیں یہ لوگ. چلیں اچھی بات ہے. اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ چلیں. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل اور منقبت کو میں نے یہاں دو حصوں میں تقسیم کی ہے. پہلے آپ جان لیجئے. پہلا حصہ وہ تمام عمومی دلائل ہیں, یعنی وہ تمام عام دلائل جو صحابہ کے بارے میں آئے ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. تو جو فضیلت ایک عام صحابی کی ہے, تمام صحابہ کی ہے, اس فضیلت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں. اور دوسری قسم جو میں نے رکھی ہے وہ ان دلائل کو میں نے لکھا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان میں خاص کر کے بیان کی گئی ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. پہلی قسم, امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب المنار المصیف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام عمومی دلائل اور نصوص جو صحابہ اکرام اور اہل قریش کی فضیلت میں بیان کیے گئے ہیں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہیں. وہ تمام دلائل قرآن کے اندر, سنت کے اندر, اور صحابہ کے اقوال میں, تابعین کے اقوال میں, تبع تابعین کے اقوال میں, جو صحابہ کے بارے میں یا اہل قریش کے بارے میں, کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش کے ہیں, اہل قریش کی فضیلت میں بیان کی گئی ہے, ان تمام دلائل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ شامل ہے. آئیے پہلی قسم کے دلائل میں, اس میں میں نے 3 حصے رکھے ہیں. پہلے ہم قرآن سے دلیل دیکھیں گے, پھر ہم سنت سے دلیل دیکھیں گے, اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب سچے ہیں, عادل ہیں, اس پر ائمہ اکرام کے کچھ ہم دلائل لیں گے. پہلی دلیل قرآن مجید سے. اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں, سورۃ الفتح آیت نمبر 29 اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اکبر. صحابہ کی فضیلت پر یہ ایک جامع آیت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے اس بات کی گواہی. والذین معہ, اللہ اکبر. صحابہ کو صحابہ کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں, یعنی صحابہ کو نبی کا ساتھی اللہ نے قرار دیا. سارے صحابہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں,
یعنی آپ کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا. اب خصوصیت بیان کی جائے, اشداء علی الکفار, یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم دل ہیں, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو کہ یہ رکوع کی حالت میں ہے, یہ سجدے کی حالت میں ہے. مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ جتنی صفت بیان کی جا رہی ہے یہ ساری صفات سارے صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے. یاد رکھیے گا آپ اس چیز کو. اللہ نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پڑ چکے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, اللہ اکبر, اللہ نے کہا ان کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی ہے. ومثلہم فی الانجیل, اور اللہ نے انجیل میں کیسی مثال بیان کی؟ کزرع اخرج شطأہ فأزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ. مثال دیتا ہوں, آپ دیکھتے نا اچانک آپ کے گلی میں کسی چیز کا بیج گرا ہو, اور اس کے بعد وہ بیج کیا ہے, ایک چھوٹا سا کوپل, ایک چھوٹے سے تنے کو نکالتا ہے, بہت کمزور رہتا ہے, وہ رہتا ہے کہ نہیں, پیر سے دب جائے تو ٹوٹ جائے, زور سے آندھی یا ہوا چل جائے تو وہ ختم ہو جائے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو نہ اسے ہوا اکھاڑ پاتی ہے نہ ہم اسے گرا پاتے ہیں. اللہ نے صحابہ کی یہی مثال بیان کی کہ صحابہ جب شروع میں تھے تو بڑے کمزور تھے, تعداد ان کی کم تھی, بڑے کمزور تھے, لیکن جو زمانہ گزرتا گیا صحابہ اکرام مضبوط ہوتے چلے گئے. اللہ اکبر, اللہ نے کہا صحابہ اکرام مضبوط ہوتے چلے گئے. کیوں؟ لیعجب الزراع, اللہ کے نبی جب ان کو دیکھتے تو خوش ہو جایا کرتے تھے. کسان جب اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے کہ میں نے جو درخت اور جو پودا لگایا تھا یہ تو اب کارگر ہو چکا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے. ہاں, لیغیظ بہم الکفار, یہ جو کافر ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, اللہ نے صحابہ میں سے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا. جہاں یہ آیت کریمہ تمام صحابہ کی فضیلت پر ہے, وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت پر ہے. اللہ اکبر. آئیے دوسری آیت کا ہم جائزہ لیتے ہیں. سورۃ التوبہ کی آپ تلاوت کیجئے, آیت نمبر 100. اللہ نے کیا کہا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ذرا دھیان سے سنیں, اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. کتنی جماعتوں کا؟ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین میں سے جو ابتدائی دور میں اسلام لائے اور انصار میں سے جو ابتدائی دور میں اسلام لائے. 2 جماعتیں ہو گئی, ایک مہاجرین کی جماعت یعنی اہل مکہ, ان میں جو لوگ ابتدائی دور میں اسلام لائے, والانصار اہل مدینہ, ان میں جو لوگ ابتدائی دور میں اسلام لائے, والذین اتبعوہم بإحسان, ہاں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے جو لوگ چل کر کے ایمان لائے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بعد میں ایمان لایا تھا, چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم بھی اس کے قائل ہیں, لیکن رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابتدائی دور میں اہل مکہ ایمان لائے, ابتدائی دور میں جو اہل مدینہ ایمان لائے, اور جو ان کے راستے پر چل کر کے ایمان لائے, ان کے راستے پر چلے, اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. جب اہل ایمان جنت جائیں گے, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے, آمین. تو جنتیوں کو جو سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت ملے گی وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا دیدار. اس کے علاوہ ایک اور نعمت ہے, اللہ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا, اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں, آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی غضبناک اور ناراض نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ جہاں سارے صحابہ کے لیے فضیلت ہے,
وہی حضرت معاویہ کے لیے بھی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اہل جنت کو اللہ کی رضامندی جنت میں ملے گی، اور اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ میں معاویہ سے راضی ہوں. یا رب، اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ میں معاویہ سے راضی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے. وہ اعد لہم، اللہ صرف راضی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے لیے ایسی نہریں اور ایسے باغات اور باغیچے تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے، تیسری دلیل سورۃ الحدید کی اگر ہم تلاوت کریں تو آیت نمبر 10، آیت نمبر 10، اللہ نے کیا کہا؟ لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. بڑی جامع آیت ہے میرے بھائی. کوئی بھی آپ کو ملے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کرتا ہو، آپ اسے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 سنائیے اور اس سے پوچھیے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جنگ کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، یہ ان لوگوں سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اپنا مال خرچ کیا. واضح ہے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ زیادہ مقام والے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ تو ایک فضیلت ہو گئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی، لیکن اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کا اللہ نے وعدہ کیا. لفظ یاد رکھنا، کس چیز کا؟ حسنہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب حسنہ کیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے آپ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101. 101. اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. ان دونوں آیتوں کو جمع کریں تو اللہ نے کہا کہ جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، وہ جہنم سے دور رہیں گے. حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. تو حسنہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے. تو جہاں سارے صحابہ کے لیے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، وہیں سارے صحابہ میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی داخل ہیں. چلیں ایسے ہی ایک اور دلیل ہم لیتے ہیں. غزوہ حنین جب پیش آیا تو مسلمان بڑے پریشان حال تھے. اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور غزوہ حنین میں اللہ اکبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ غزوہ حنین میں شریک تھے. اور اہل حنین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ نے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول اور اہل ایمان پر سکونت نازل فرمایا. اللہ نے ان کے دلوں کو اطمینان بخشا، ان پر سکونت اور اطمینان کا اللہ نے نزول فرمایا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں شریک تھے جن کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے سکونت اور اطمینان کو نازل فرمایا. اللہ اکبر. آئیے اب آتے ہیں دلیل کی دوسری قسم. وہ کیا ہے؟ سنت سے ہم دلیل لیں گے. یہ تو قرآن کے دلائل تھے صحابہ کے متعلق، اب ہم سنت سے دلیل لیں گے. پہلی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ
لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه او ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مد یا کہہ لیجئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی بھی خرچ کیا ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جہاں سارے صحابہ کے لیے ہے، وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے کہ جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، جو انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو ان پر نعوذ باللہ کفر اور نفاق کے فتوے بھی دیتے ہیں، وہ اور ان کی پوری ذریت مل کر کے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو قسم ہے رب کائنات کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مٹھی یا آدھی مٹھی خرچ کیا ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے انشاءاللہ. آئیے سنت سے ہم دوسری دلیل لیتے ہیں. بڑی جامع حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ہے جابیہ، وہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ خطبہ دے رہے تھے. کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی حدیث ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا. اے لوگو میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جامع ترمذی کی روایت ہے. حدیث کیا ہے؟ صحیح سند سے آئی ہے. کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے لوگوں کو، وصیت کی ہے لوگوں کو. کیا وصیت کی ہے؟ میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، انہیں گالیاں نہ دینا، ان پر زبانیں دراز نہ کرنا، ان پر نفاق اور کفر کے فتوے نہ دینا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے وصیت سننے کے بعد وصیت بدل دے. حافظ صاحب وہ آیت کیا ہے؟ فمن بدلہ من بعد ما سمعہ فاسمہ علی الذین یبدلونہ. جو آدمی وصیت سننے کے بعد وصیت بدل دے وہ ظالم ہے اللہ کے نزدیک. جہاں یہ حدیث تمام صحابہ کے لیے ہے وہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ہے. آئیے ایک اور حدیث. راویہ جو ہے تمام اہل ایمان کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کہتی ہے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لائے تھے یا نہیں؟ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ان اچھے لوگوں میں سے ہیں جن کی اچھائی کی گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس کے بعد کا ثم الثانی ثم الثالث، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. یہ تین دلیلیں تھی سنت سے. دلیلیں میں نے بہت ساری یہاں لکھ کے رکھی ہے لیکن مختصراً میں چل رہا ہوں کیونکہ بات بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے. چلیں اس کے بعد ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہم تیسرا نقطہ لیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عدالت کے بارے میں سلف کیا کہتے ہیں. ہمارے اسلاف نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت، ان کی سچائی اور ان کے سچے ہونے کے بارے میں کیا کہا ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ. ایک چیز تو یاد رکھیں، تمام علماء امت کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کیا ہے؟ سچے ہیں. یہ اصول یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گی یہ بات کہ سارے صحابہ کیا ہے؟ سچے ہیں. سارے صحابہ سچے ہیں الحمدللہ. چاہے اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے دن ایمان لایا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری دن ایمان لایا ہو، آپ کے زندگی کا آخری ایام میں. سارے صحابہ کیا ہے؟ محدثین
اور تمام ائمہ امت کے نزدیک سچے ہیں، عادل ہیں۔ اس اصول کو یاد رکھنا آپ۔ اب آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس کے صفحہ نمبر 207 میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس چیز پر اہل سنت والجماعت نے اتفاق کر لیا وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حق میں عدالت کا اس بات، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سچے ہیں، ان کے خلاف طعن و تشنیع سے اپنی زبان کو روکنا اور ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ابن حجر المکی رحمہ اللہ، ابن حجر مکی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ انہیں جب بھی یاد کرے خیر کے ساتھ یاد کرے، ان کے تعلق سے اپنی زبان کو دراز نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری دلیل، خطیب بغدادی رحمہ اللہ بڑے معروف و مشہور عالم دین ہے، آپ کی بہت ساری کتابیں، اس میں ایک بہت مشہور کتاب تاریخ بغداد بھی ہے۔ آپ اپنی کتاب الکفایہ صفحہ نمبر 46 باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ، اس باب کے تحت بڑی جامع بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عادل ہونا، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تعدیل اور ان کے حق میں تزکیہ دینے اور اپنی کتاب میں پسندیدہ قرار دینے کی وجہ سے یقیناً ثابت ہے۔ یعنی ان کے قول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، جیسا کہ ابھی ہم نے دلائل دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے دلائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کیا؟ صحابہ کا تزکیہ کیا کہ صحابہ سچے ہیں، صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ، ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں ان کا تزکیہ کیا اور انہیں پسند کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب کے سب کیا ہے؟ عادل ہے، سچے ہیں۔ اور تمام صحابہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہے۔ آئیے اس کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاستیعاب، کتاب کے جلد نمبر 1 میں جو خطبہ ہے کتاب کا، اس خطبے کے اندر بڑی بہترین بات کرتے ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام خیر القرون اور بہترین امت ہے، یہ سن لے آپ، یہ بڑی جامع بات ہے ان کی، یاد رکھنے کے لائق ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہترین امت ہے، اللہ نے انہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کا سچا ہونا ثابت ہے۔ اب آئیے آگے کیا کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا صحابی بننے کے لیے اور نبی کی مدد کرنے کے لیے پسند کیا، تو کیا اس سے زیادہ بہتر کوئی تزکیہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بہتر کوئی عدالت ہو سکتی ہے؟ کسی کی سچائی اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ خود اللہ نے انہیں چنا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ نے کہا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خود چنا تاکہ وہ نبی کے ساتھی بنے، آپ کے ساتھ میدان جہاد میں لڑیں، دین اسلام کی نصرت اور تائید کرے۔ کہتے ہیں اور اس تزکیے سے بڑھ کر اور کوئی تزکیہ افضل نہیں ہو سکتا، اور اس تعدیل سے زیادہ مکمل کوئی تعدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کی ہے۔ آئیے ایک اور قول لیتے ہیں، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کا بڑی مشہور کتاب ہے ان کی الاصابہ، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دلائل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعدیل کے یقینی ہونے کے متقاضی، یعنی قرآن اور سنت کے جتنے بھی دلائل ہیں اس سے یہ یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ سارے صحابہ کیا ہے؟ سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تعدیل کے ہوتے ہوئے مخلوقات کی طرف سے کسی
تعدیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو سچا قرار دیا، اللہ نے صحابہ کو امین قرار دیا، اللہ نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا. تو آپ کہتے ہیں اللہ نے جب ان کی سچائی بیان کر دی تو اب ہم اس بات کے محتاج نہیں کہ مخلوق میں سے ہر کس و ناقص کی بات کو لے کر کے پھرتے رہیں. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت اور آپ سب کا سچا ہونا امت کے اکابر علماء کے نزدیک مسلمات میں سے ہے. ان میں سے کسی ایک صحابی پر غیر ثقہ یا غیر عادل ہونے کا طعن کرنا ہرگز روا نہیں. اور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اسی ممتاز زمرے میں شریک ہیں جن کی عدالت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اور اسلام کی نامور شخصیت اور سچے حاکم ہیں. لہذا ان کی دیانت، عدالت اور وثاقت میں کوئی کلام نہیں. اس مسئلے میں دیگر صحابہ کے ساتھ ان کا بھی یکساں حکم ہے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. اس کے بعد یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عدالت ہو گئی. یہ قرآن مجید، یہ اللہ کی کتاب، ہر ایک کے گھر میں ہے، پڑھتے ہیں. آپ کا کیا یقین ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ پکا ایمان ہے آپ کا؟ واللہ جس طرح اس کتاب کے رب کے طرف سے ہونے پر میرا ایمان ہے، ویسے ہی حضرت معاویہ کے مؤمن ہونے پر میرا ایمان ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں. اور جتنے بھی لوگ جو صحابہ کے عدالت کی گواہی نہیں دیتے، چاہے وہ سلمان ندوی ہو، چاہے مولانا مودودی ہو، چاہے وہ علی مرزا ہو یا علی قادری ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں جیسے اس قرآن پر میرا ایمان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، ویسے ہی میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ اور تمام صحابہ مومن ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ میرا ایمان ہے کہ ایمان میں کوئی شک نہیں. اور اگر کسی کو شک ہے تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے وقت مقرر کرے، جگہ مقرر کرے اور وہ صحابہ کی عدالت پر مجھ سے مباہلہ کر لے. میں اپنے خاندان کو لے کر کے آتا ہوں اور وہ بھی لے کر کے آئے اور وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر جھوٹے ہیں، عمر جھوٹے ہیں، عثمان جھوٹے ہیں، علی جھوٹے ہیں، ابو ہریرہ جھوٹے ہیں، عائشہ جھوٹی ہے، حفصہ جھوٹی ہے، نعوذ باللہ وہ کہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب سچے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اس کے بعد کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور میں ان سارے اہل سنت کے نوجوانوں کو لے کر کے آتا ہوں. جائیں گے آپ؟ چلیں گے آپ؟ چلیں گے انشاءاللہ. وقت مقرر کرے، جگہ مقرر کرے. میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ جو زندہ رہے گا وہ دلیل دیکھ کر کے زندہ رہے گا، اور جو مرے گا وہ دلیل دیکھ کر کے مرے گا انشاءاللہ. یہ صحابہ کی عدالت ہے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک. جس طرح ہم قرآن کے ایک ایک حرف کے صحیح اور رب کے طرف سے سچے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کے عادل اور سچے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو عمومی دلائل تھے بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. اب یہاں میں آپ کے سامنے دوسری قسم کے دلائل، یعنی جو خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کتاب و سنت اور سلف کے اقوال میں آئے ہیں، انشاءاللہ میں ان کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی دلیل حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لا تذکر معاویہ الا بخیر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تو ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے. یہ دعا کس نے کی؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث کہاں کی ہے تو میں اس کے دلائل ذرا آپ کو بتلا دوں اور اس کے حوالے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240. مسند امام احمد میں حدیث نمبر 17929. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3842 اور 3843. معجم طبرانی الاوسط کے اندر دیکھیں تو حدیث نمبر 656. اور ایسے ہی مسند الشامیین کے اندر دیکھیں تو حدیث نمبر 2198. امام ابن عاصم رحمہ اللہ نے الاحاد والمثانی اپنی کتاب کے اندر اس کو حدیث نمبر 3129 کے تحت ذکر کیا ہے، اور امام آجوری رحمہ اللہ نے الشریعہ میں 1915 اور 1914 کے تحت ذکر کیا ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 میں ذکر کیا ہے. ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحلیہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 358 میں ذکر کیا ہے. اور ایسے ہی ان کی جو کتاب ہے اخبار الاصبہان، اس میں انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 پر ذکر کیا ہے. اور امام خلال رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب السنہ کے اندر 676 نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا ہے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ہے جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. تو اس بات کی کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہدایت پر ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار ہیں. یہ پہلی دلیل ہے. آئیے دوسری دلیل. حدیث جو ہے بڑی لمبی ہے، میں مختصراً وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہے نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك الى آخر الحدیث. حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا ترجمہ سنیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہی سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو غزوہ کرنے کے لیے بہتے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا، یعنی ام حرام بنت ملحان کہہ رہی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو انہیں ان میں سے بنا دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. دوبارہ اٹھے تو ویسے ہی مسکرا رہے تھے. انہوں نے پھر وہی سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. تو یہ پھر وہی دعا کہتی ہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. آگے بیان کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی خالہ ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بحری بیڑے میں شریک ہوئی. یعنی پانی کے جہاز کے ذریعہ مسلمانوں نے جو سب سے پہلا جہاد کیا تھا اس میں شریک ہوئی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوے سے لوٹتے وقت، یعنی اس لڑائی کے بعد جب یہ واپس آ رہی تھی تو یہ شام، ملک شام کے ساحل پر رکے تو ام حرام کے قریب ایک سواری لائی گئی. تو وہ سواری پر چڑھنے کے بجائے زمین پر گر گئی اور اس سواری نے ان کے اوپر پیر رکھا اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا. حدیث کے حوالہ پہلے جان لیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد اور حدیث نمبر 2799 اور 2800، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 3646. چلیے اس حدیث میں کیا ہے؟
حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے جو لوگ سب سے پہلے سمندر یا دریا کے راستے سے جہاد کے لیے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی کسی کو ایسا ہو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ سمجھ میں آئی؟ چلے. اچھا دوسری دلیل وہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الجہاد کی ہے، حدیث نمبر 2924. امام بخاری رحمہ اللہ نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے ہی روایت کرتے کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت کو واجب کر لیا ہے. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں جو سب سے پہلا لشکر یعنی جو سب سے پہلے فوج کی جماعت دریا پر بحری سفر کر کے جہاد کرے گی تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت واجب ہو گئی، یعنی اللہ ان پر رحم بھی فرمائے گا اور اللہ انہیں معاف بھی کر دے گا. ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں نے کہا تھا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر یعنی رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے ان کی مغفرت ہو گئی. دو خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے. پہلا کیا ہے؟ پہلا سمندری سفر جو لشکر سب سے پہلے کرے گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اور دوسرا لشکر جو جو روم کے بادشاہ قیصر کی سلطنت قسطنطنیہ شہر پر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دے گا. کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ ان میں سے نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ جو لشکر حملہ کرے گی پہلی مرتبہ بحری راستے سے اور جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی ان کی مغفرت. اور ام حرام بنت ملحان پہلی لشکر میں شریک ہو پائیں گی کیونکہ سواری سے گرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، دوسرے لشکر میں شریک نہیں ہو پائیں گی. اب یہ دونوں لڑائیاں کب ہوئی ہیں؟ آئیے ذرا اس کے تعلق سے جان لیجئے. سب سے پہلا جہاد جو بحری راستے سے ہوا تھا اسلام میں وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سن 28 ہجری میں ہوا تھا. سب سے پہلا کتنے ہجری میں؟ سن 28 ہجری میں 28 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا تھا جب مسلمانوں نے جزیرہ قبرص کے نصرانیوں پر چڑھائی کی تھی. اس میں ام حرام بنت ملحان شریک تھی. اچھا دوسرا جہاد جو ہے سن 55 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کے زمانے میں ہوا جس میں قسطنطنیہ شہر پر حملہ کیا گیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں حدیثوں سے کچھ مسئلے سامنے آتے ہیں. ان مسائل کو میں اپنے قول کے بجائے اسلاف امت کا قول سنانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محلب ایک بہت مشہور شخصیت ہے، اپنے زمانے کے بہت مشہور شخصیت ہے، عالم دین ہے. آپ کہتے ہیں محلب اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے منقبت کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے بحری جنگ لڑی تھی. فتح الباری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کی کتاب صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ حضرت محلب رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے بحری جنگ لڑی تھی. آئیے دوسری جگہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کہا اوجبو، ایک لفظ ہے کہ اوجبو یعنی ان کے اوپر واجب ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. ان کے اوپر کیا ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی. ایسے ہی علامہ مناوی رحمہ اللہ ان کی کتاب فیض القدیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی، یا انہوں نے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کو واجب کر لیا. یعنی بحری لڑائی جو انہوں نے لڑی، قسطنطنیہ پر جو انہوں نے حملہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اور رحمت اپنے اوپر واجب کر لیا. ایسے ہی امام ابن عبد البر التمہید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت شان کا تذکرہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی اولین جماعت نے ان کی قیادت میں بحری لڑائی لڑی، اور نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا تھا نا، حدیث کیا بتاتی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور نبیوں کا خواب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے. یعنی اللہ نے اس بات کا اعلان کروایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ اہل جنت میں سے ہے. ان ساری چیزوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ واقعی ہمارا رب بہت عظیم ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی جو صفت علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ اس چیز کو جانتا ہے کہ آنے والے دور میں روافض جو کھلے ہوئے حضرت معاویہ کے دشمن ہیں، یا وہ نیم رافضی جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبانیں طعن دراز کرتے ہیں، اللہ کو اس بات کا علم تھا. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے ان سے پہلے ان کی جنت کی خوشخبری سنوا دی. اللہ اکبر. اللہ کو اس بات کا علم تھا. آئیے ایک دوسری فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نہیں تیسری فضیلت، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کاتب وحی. آپ وحی لکھا کرتے تھے، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خط و کتابت کیا کرتے بادشاہوں کے نام، حاکموں اور والیوں کے نام، تو انہیں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے. آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6409، فضائل صحابہ کے باب میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی انہیں اپنی مجلس میں بٹھاتے یا ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کون؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری 3 درخواستیں ہیں، آپ انہیں قبول کر لیجئے. پہلی درخواست یہ ہے کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین و جمیل ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے، میں اس سے آپ کی شادی کرتا ہوں، میں نے اسے آپ کے نکاح میں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں. تو یہاں آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، نکاح تو بہت پہلے ہو چکا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے، پھر یہاں انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان سے نکاح کی بات کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، یعنی جو تم عزت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ سے میرا نکاح کرا کے تمہیں وہ عزت دے دی ہے. چلے دوسری بات جو آئی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیٹے معاویہ ہے، آپ انہیں اپنا کاتب بنا لے، یعنی وحی لکھنے والا، خط و کتابت کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، یعنی میں نے انہیں اپنا کاتب بنا لیا. پھر وہ کہتے ہیں آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیں تاکہ میں کافروں سے جنگ لڑوں جس طرح اپنی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ لڑا کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. بعض لوگ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، وہ یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ خود مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہدہ نہیں دیا. تو ان کی یہ بات کیا ہے؟ بیجا ہے، بیکار ہے. اگر نہیں دینا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ نہیں.
ہاں تو کبھی نہیں کہتے. اس طرح کی بات کرنا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا ہے. در حقیقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا ہے. آئیے اس حدیث کے بارے میں ائمہ کے کچھ اقوال بیان کر دوں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، آپ کے صحابی ہیں اور آپ کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وحی پر امین ہیں. امانت داری سے اللہ رب العالمین کی وحی کو لکھا کرتے تھے. اس کے بعد جو میں قول آپ کو سنانے والا ہوں وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. جب میں یہ قول پڑھ رہا تھا منہاج السنہ کے اندر اور جب میں نے یہاں نقل کیا، واللہ مجھے کچھ کھلے ہوئے اور کچھ نیم رافضیوں کے چہرے یاد آ گئے. وہ انجینئر علی مرزا ہے. انجینئر علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اپنے ایک ویڈیو کے اندر کہ حضرت معاویہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے، ایک کلمہ بھی نہیں لکھا ہے. دیکھا ہے نا ویڈیو؟ وہ جی نظر سے گزری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو یہ جو توفیق دی اس بات کے لکھنے کی، انہی جیسے رافضیوں کا منہ بند کروانے کے لیے لکھوایا اللہ نے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر ایک مشہور رافضی شیعہ تھا اس دور میں، ابن المطہر. وہ کیا کہتا ہے دیکھیے، اس کی بھی بات وہی ہے جو بات انجینئر علی مرزا کرتا ہے. کہتا ہے اہل سنت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کہتے ہیں جبکہ انہوں نے ایک کلمہ یا ایک جملہ بھی نہیں لکھا ہے. یہی بات ٹھیک انجینئر علی مرزا بھی کرتا ہے. ابن المطہر یہ رافضی جو بات کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ اور ایک جملہ بھی نہیں لکھا ہے، ٹھیک یہی بات آج کے رافضی اور نیم رافضی کیا کرتے ہیں. یہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن مطہر کا یہ قول اور میں کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا، سلمان ندوی اور ان تمام لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ان سب کا یہ قول بغیر کسی دلیل کے ہے. کوئی دلیل نہیں ان کے پاس ہے. دلیل تو لا کر کے دکھلائے، لے کر کے آئے دلیل دکھلائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے. کیا دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو نہیں لکھا جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل اور خطوط کو لکھا کرتے تھے. اور ایسے ہی منہاج السنہ میں ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو اللہ رب العالمین کے وحی کو لکھا کرتے تھے. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو کاتب وحی تھے اور نہ ہی اہل ایمان کے ماموں تھے، بلکہ یہ سب انہوں نے تلوار کے زور پر غصب کیا. یہی بات کرتے ٹھیک یہی بات آج کے بھی روافظ کہتے ہیں کہ آپ نہ اہل ایمان کے ماموں ہیں نہ آپ کاتب وحی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے ناحق نعوذ باللہ تلوار کے زور سے غصب کیا تھا، چھین لیا تھا. کہتے ہیں تو ان کا یہ قول بہت بیکار ہے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کیا جائے. علم لینے کے لیے اہل حدیثوں کے نوجوان اس رافضی اور اس نیم رافضی شیعہ علی مرزا کو نہ سنے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیے، کنارہ کشی اختیار کیجئے اور انہیں اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دیجئے، اور ان لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کے عقائد و معاملات کو واضح کر کے بیان کیا کیجئے. امام السنہ امام خلال رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے السنہ، اس میں انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے. اگر اس قول کو دیکھا جائے تو کھلی بات ہے اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے دشمنی رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، عناد رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے اور ان کے عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آپ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے
کہ جو لوگ ہمارے ایمان اور ہماری اسلام کے لیے خطرہ ہے ان کے عقائد کو ایک ایک بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورت، ہر ایک تک پہنچایا جائے تاکہ اس فتنے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایسے ہی ایک دوسری دلیل امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کی، اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کن کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ میرے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے پکڑ لیا اور کہا اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں وحی لکھا کرتے تھے۔ کیا لکھا کرتے تھے؟ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ چلیے، یہ حدیث جو ہے امام بہقی کی کتاب ہے رحمہ اللہ دلائل النبوہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی معنی کی حدیث مسند امام احمد میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ پہلے اس حدیث کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ مذکورہ جو روایت، جو میں نے آپ کو حدیث بتلائی، جس روایت کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں جو لفظ ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ، کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جو وحی لکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، صحیح مسلم کی روایت بھی قریب قریب اسی معنی میں ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں جب حضرت معاویہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جلدی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھر میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے۔ اس حدیث کو رافضی اور نیم رافضی اور وہ تمام جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو بددعا دی کہ اللہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، دلیل بناتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ بات آئے تو میری دو باتیں یاد رکھنا۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات، یہ عرب کی عادت تھی کہ وہ عموماً کسی کو اس طرح کی بات کرتے، جیسے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کیا کہا؟ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ آپ نے کیا کہا؟ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ خاک آلود ہو جائے۔ یہ عرب کی عادت تھی۔ انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے واللہ لا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹ کو نہ بھرے، انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کے لیے بیان کی جاتی ہے، در حقیقت ان کے فضیلت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ، میں نے کسی بھی مسلمان کو اگر برا بھلا کہا، اسے تکلیف پہنچائی ہو، تو میرے اس برا بھلا کہنے اور میرے تکلیف پہنچانے کے بدلے میں تو اسے معاف کر دینا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بددعا دی، چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے بددعا دی، لیکن ایک طرف اللہ کے نبی یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بددعا کو تو اس کے لیے مغفرت بنا دینا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعا کی تھی، تو اسے دلیل بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اچھا، آج کے درس میں ایک اور اہم نقطہ جس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ بعض نااہل اور ظالم جو ہے اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے ماموں نہیں ہیں۔ اس تعلق سے امام ابو یعلا رحمہ اللہ تنزیہ خال المؤمنین اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 106 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی جو بھی بیویاں ہیں امہات المومنین، کے تمام بھائی مومنوں کے ماموں ہیں۔
آگے کہتے ایسا کہہ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے حقیقی ماموں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہماری سگی ماں کے بھائی ہے ویسے وہ ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بعض احکام میں مومنوں کے ماموں ہے، اور اہل ایمان کا ماموں کہنا ان کے لیے بطور احترام اور ان کی عزت کے لیے ہے. اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے جیسے ہماری والدہ کے بھائی ہیں ہمارے سگے ماموں ویسے نہیں. اہل سنت والجماعت ان کی عزت اور احترام میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل ایمان کے ماموں ہیں. اچھا، ایک اور دلیل، بڑی بہترین دلیل ہے میرے بھائی. امام خلال رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ کے اندر ایک صحیح سند سے روایت نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام ابو بکر المروزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہارون بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا جو ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کہہ رہے تھے. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ؟ ذرا سنیے. کہتے ہیں میرے پاس مقام رقہ سے ایک رسالہ آیا ہے، یعنی رقہ ایک جگہ ہے، وہاں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک رسالہ، ایک خط آیا ہے. تو اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا یہ نہ کہو کہ معاویہ اہل ایمان کے ماموں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غضبناک ہو گئے اور کہا کہ اس معاملے میں وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اہل رقہ کیوں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اہل ایمان کے ماموں نہیں ہے. آپ آگے کہتے ایسے شخص کو جو یہ کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کے ماموں نہیں ہے، اسے شہر سے باہر نکال دینا چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. کتنی سخت بات کہی انہوں نے کہ انہیں شہر سے باہر نکال دو جب تک وہ توبہ نہ کر لے. ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ ایک صحیح سند سے ایک قول ملتا ہے ان کا، ان کی کتاب السنہ جو ان کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم مومنوں کے ماموں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن ہے. ان دونوں کی بہنیں نبی کی بیویاں ہیں، اور ان دونوں کی بیویاں کیا ہے؟ نبی کی معذرت، ان دونوں کی بہنیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، اور روحانی ماؤں کے بھائی روحانی ماموں ہیں ہمارے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے قرآن، سنت اور سلف کے بعض اقوال. اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں میرے پاس ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بیٹھنے کا موقع ملا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اور سلف کے میزان میں اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اس عنوان پر جس میں میں نے الحمدللہ بہت قیمتی اور بہت جامع باتوں کو میں نے یہاں نقل کیا ہے جو میں آپ تک اور تمام اہل سنت تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی جیتے جی انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو جاگزی کر دے. اللہ تو ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو بھر دے. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے منور فرما دے. اللہ تو ہم سب کے دلوں میں دین اسلام کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو دین اسلام کی محبت سے منور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہے اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جن بھائیوں کی کوشش سے
آج کی یہ مجلس سجی ہے، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، اللہ تو صحابہ کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو صحابہ کا دفاع کرتے کرتے ایمان و اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔